من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فہم قرآن کے ڈے 93 میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ تو چلیے ہم لوگ سورہ احزاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور ہم لوگوں نے کل آیت نمبر 29 تک ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا تھا۔ ابھی ہم آج آیت نمبر 30 سے انشاءاللہ اپنا جو ہے کلاس کا آغاز کریں گے۔ تو اس سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو کل ہم لوگ پڑھے تھے آیت نمبر 21 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، رائٹ؟ تو اسوہ حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ دیکھے تھے کہ بیسٹ رول ماڈل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خوب نمونہ ہے ہمارے لیے، یعنی کہ جس کو دیکھ کر ہم کو فالو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے جس کو فالو کرنا چاہیے بیسٹ رول ماڈل کے طور پر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان کو دیکھو اور ان کو دیکھ کر جو ہے تم اپنی زندگی میں ان کو فالو کرو ہر ایک اینگل سے، یعنی کہ ہر ایک جو ہے پہرائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہ تو ہم کو معلوم ہو گیا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اسوہ حسنہ ہے ہم کو ملیں گا کہاں سے ملیں گا؟ ہم کہاں سے دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ اسوہ حسنہ؟ سیرت، اوکے، حدیث، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ سیرت کی کتابوں میں ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ملے گی، اور احادیث کا جو کلیکشن ہے، ایکچولی سیرت بھی جو ہے احادیث کی روشنی سے ہی لیا جاتا ہے۔ تو احادیث میں ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی کہ اگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹڈ، لائف سے ریلیٹڈ ہم احادیثیں پڑھیں گے تو آپ کی ایک ایک ادا ہم کو معلوم ہوگی کہ آپ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے تھے، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا تھا، آپ کا بندوں سے تعلق کیسا تھا، آپ کی اپنی فیملی سے تعلق کس طریقے سے تھا، آپ کیا اعمال کرتے تھے، کیسا کھاتے تھے، کیسا سوتے تھے، ہر چیز جو ہے ہم کو سیرت کی کتابوں میں ملے گی، حدیثوں میں ملے گی۔ آپ کی جنگ کس طریقے سے ہوتی تھی، اگر آپ دشمنوں سے جب آپ ڈیل کرتے تھے تو آپ دشمنوں سے کس طریقے سے جو ہے دشمنی نبھاتے تھے، آپ کی دشمنی بھی بڑی جو ہے پیاری ہوا کرتی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں ہم کو سیرت سے ملے گی، ہم کو حدیث کی کتابوں سے ملے گی۔ تو اب جب ہم یہاں پر یہ آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو ہم کو یہ چیزوں کو جو ہے ریفر کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزوں کو جو ہے ہم کو ریفر کرنا ہے، اور اس سے حاصل کر کے ہم جو ہے اپنے، یعنی کہ علم حاصل کریں گے اس کے ذریعے سے، تو پھر ہم فالو کر سکیں گے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ورنہ پھر فالو کیسا کر سکیں گے؟ جیسا فار ایگزامپل اگر ایک شخص ہے، جیسا آج ایک ایگزامپل کے طور پہ کوئی جو ہے بہت بڑا ڈاکٹر بننا چاہ رہا، یا کوئی جو ہے کرکٹر بننا چاہ رہا، یا کوئی بھی سائنٹسٹ بننا چاہ رہا، تو پھر کیا ہے کہ اس کے جو ہے ٹیچر یہ بولے کہ دیکھو اگر تم کو بیسٹ جو ہے ڈاکٹر یا سائنٹسٹ یا کرکٹر بنا ہے تو وہ فلاں جو ہے نا 1950s میں یا جو بھی ہے، آج سے 10 سال 15 سال 50 سال پہلے انہیں کسی کا نام لے لے اور بولے کہ تم نا اس کے جیسا جو ہے پھر بنو، تم اگر تم کو واقعی میں بیسٹ بننا ہے تو پھر تم اس کے جیسا بنو، انہیں جو ہے کسی XYZ سائنٹسٹ کا یا جو بھی ڈاکٹر ہے اس کا نام لے کر بتائے، تو پھر وہ شخص کیا کرے گا کہ اچھا اس کے جیسا بنیں گے تو پھر میں بیسٹ بنوں گا، تو پھر میرے کو معلوم کرنا چاہیے کہ پھر وہ شخص جو ہے کیسا بیسٹ تھا، کس وجہ سے جو ہے میرے ٹیچر نے اس کا نام لیا، وہ پرٹیکولر شخص کا نام لیا، تو وہ پھر کیا کرے گا، جائے گا، ریسرچ کرے گا، معلوم کرے گا کہ وہ شخص کیسا تھا، کیا کرتا تھا، اس کے جو ہے کیا، یعنی کہ کیا انوینشنز تھے، کس طریقے کا کنٹریبیوشن تھا، وہ تمام اس کی جو ہے ڈیٹیل A to Z جو ہے اس کی ڈیٹیلز نکال کر لائے گا۔
اس طریقے کا، یعنی کہ انسان جب کسی کو رول ماڈل بنانا چاہتا ہے اور اس کے جیسا کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کی A to Z چیزیں وہ معلوم کرے گا. تو اسی طریقے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بیسٹ نمونہ ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی A to Z ہم کو جو ہے چیزیں معلوم ہونی چاہیے، رائٹ. پر ہمارے لیے جو ہے آج بہت افسوس کا یہ مقام ہے کہ ہم بہت ہی قلیل چیزیں، بہت ہی تھوڑی سی چیزیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جانتے ہیں. اب دیکھیے کہ فار ایگزامپل کے طور پہ میں جو ہے مطلب یہاں پر لمحے فکریہ ہم کو جو ہے تھوڑی دیر رک کر سوچنا چاہیے کہ جب میں آپ لوگوں کو جنگ خندق کے بارے میں بتا رہی تھی، جنگ بنو قریظہ کے بارے میں بتا رہی تھی، تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید بہت ہی کم لوگوں کو غزوہ بنو قریظہ بھی نام کی کوئی جنگ ہمارے ہسٹری میں تھی بھی شاید ہی کچھ لوگوں کو معلوم تھا. ٹھیک ہے. اور پھر کئی لوگوں کو جو ہے جنگ خندق کے بارے میں جب میں بتا رہی ہوں تھی تو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، مطلب نیا تھا نا، فرسٹ ٹائم سن رہے تھے، نیا تھا. اور پھر کئی لوگوں کو جو ہے نام سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، جب میں نام بتا رہی ہوں تھی تو صحابہ کے نام رہو یا پھر جو ہے دشمن کی طرف سے نام رہو. تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے لیے کتنی نیو ہے، رائٹ. یعنی کہ ہم ابھی جیسا میں بولی کہ ٹھیک ہے نہیں سمجھ میں آ رہا تو کم سے کم اپنی جو ہے کان کچے کر لو، صرف جو ہے کچھ سن لو، کچھ معلوم کر لو، انشاءاللہ آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم کو نام نہیں معلوم ہے، ہم کو اس کی ڈیٹیلز نہیں معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ٹائم پہ کیا کنٹریبیوشن ہے نہیں معلوم ہے. اب دیکھیے میں ایسی کل جو ہے غور کر رہی تھی کہ جو ذوالحج کی جو جنگ خندق جو ہے شوال اور ذوالحج میں لڑی گئی. تو میں یہ سوچی کہ شوال مطلب رمضان، اس کے بعد شوال، رائٹ. تو اور پھر 5 ہجری کا مطلب کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تھے، 2 ہجری میں ہی فرض ہو گئے تھے، یعنی کہ صحابہ اکرام رمضان کے روزے بھی رہتے تھے، پھر عید کی نماز بھی ہوتی تھی، اس کا مطلب عید کے دن عید کا اہتمام بھی ہوتا تھا. اور پھر شوال میں جو ہے حالت یہ ہے کہ جنگ خندق لڑی جا رہی ہے. پھر جتنا میرے کو یاد ہے کہ ایون جو جنگ احد ہے وہ بھی جو ہے شوال کے مہینے میں لڑی گئی. تو ہم اگر غور کریں گے تو ہمارے پاس عید جب آتی ہے تو ہفتے گزر جاتے ہم کو اپنے نارمل روٹین پہ جو ہے واپس آنے کے لیے. اور صحابہ کی یہ حالت ہے کہ ان کے اوپر اٹیک ہو رہا، ان کی عیدیں کیسی ہو رہتی تھی ہوں گی، ان لوگ عید کا کیسا اہتمام کرتے تھے ہوں گے. حالت یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کا عالم ہے، اس میں خندقیں کھودی جا رہی ہے. تو شوال کا ان کا مہینہ تو پورا اسی میں چلے گیا. تو ان لوگ کی کیسی لائف تھی، یعنی کہ ایک خوشی کے لیے بھی وقت نہیں مل رہا، رائٹ. یعنی کہ خوشی سیلیبریٹ کرنے کے لیے بھی ان کی زندگی میں جو ہے وقت نہیں تھا، ان کی زندگی میں مواقع نہیں تھے. اور وہ لوگوں کی پوری زندگی ایسا لگتا نا کہ ایک کے بعد جو ہے اسٹرگلز میں گزر گئی. اور ازواج مطہرات کی اگر آپ لوگ جو ہے سیرت پڑھیں گے اور ان لوگوں کی شادیاں دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی بھی جو ازواج مطہرات کی جو بعد میں جو شادیاں ہوئی، ان لوگوں کی شادیاں ایسی سچویشنز میں ہوئی، یعنی کہ جنگ کا موقع ہے، جنگ کا ماحول ہے. جیسا فار ایگزامپل جویریہ رضی اللہ عنہ بنو مصطلق کے جو ہے واپسی میں، جنگ سے جب واپسی میں آ رہے تھے اور وہ جو جنگ میں جو قید ہو کر آئے لوگ، تو اس میں جو ہے جویریہ رضی اللہ عنہ ہے اور جو بنو مصطلق کے سردار کی بیٹی ہے، جس سے لڑ کر آ رہے، جس کو جو ہے ختم کر آ رہے. تو پھر ان کی ویسے جنگی حالت میں جویریہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہو رہی. ہوئی بن اخطب کا کل جو ہم لوگ پڑھے، ان کی جو وائف تھے صفیہ رضی اللہ عنہ، ان کی جو بیٹی تھے صفیہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف. تو انہوں یعنی کہ جنگ بنو قریظہ کے بعد جو ہے صفیہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. یعنی کہ ان لوگوں کی خوشیاں بھی کس طریقے سے صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں، یعنی کہ خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کا بھی ان کے پاس جو ہے مواقع نہیں ہوتے تھے. اور ہم کیسی زندگی گزار رہے اور ہم کیا زندگی گزار رہے، ہمارے جو ہے پرائرٹیز کیا ہے ہمارے زندگی کے، کیا چیزوں کو اہمیت دے رہے، کیا چیزوں کو جو ہے پیچھے کر رہے. ان لوگوں کی زندگیاں پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے تو ایسا لگتا ہے نا کہ کوئی الگ ہی دنیا کے الگ ہی جو ہے لوگ تھے وہ، یا پھر ہم کوئی اور دنیا میں اور کوئی جو ہے اور خیالی پلاؤ بنا کر جو ہے ہم زندگی گزارے اور سمجھ رہے کہ ایسی زندگیاں گزارنے پر جو ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو جو ہے دیکھنے کا موقع ملے گا. یعنی کہ ایسی زندگیاں، ایسی جو ہے ہمارے شادیاں شادی سے ایک مہینہ پہلے سے جو شروع ہوتے ہیں، جس میں ہماری نمازیں برباد، ہمارے پورے جو ہے اسکیجول برباد. اگر جو ہے ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں تو قرآن کو جو ہے بالکل ٹاٹا بائے بائے کر دیتے، اور اس کے بعد پھر شادی ختم ہونے کے بعد پھر ایک مہینے تک پھر اور مزید جو ہے اس کے سلسلے چلتے رہتے اور جمعگیاں چلتے رہتے، اور ہم جو ہے نمازیں ارے نہیں چھوٹ جا رہی، دیر سے ہو جا رہا، اور بالکل پوری زندگی ہماری ایک ایک چیزوں سے ڈسٹرب ہو جاتی. عید آ رہی، پوری زندگی ڈسٹرب کر لیتے ہم، شادیاں ہیں ڈسٹرب کر لیتے، کوئی غم کا خوشی کا ہر موقع میں ہماری بالکل لائف الگ ہی اینگل پہ، الگ ہی روٹین ہماری ہو جا رہی ہے، الگ ہی جو ہے ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات، صحابہ اکرام، ساروں کا ڈائریکشن ڈفرینٹ ہے. اور دیکھیے کہ کس چیز پر پکڑ ہو رہی، یعنی کہ ایک چھوٹی سی چیز جو آپ ازواج مطہرات آ کر ڈیمانڈ کرے کہ تھوڑا سا نفقہ جو ہے اللہ کے رسول تھوڑا سا بڑھا دیجئے، ہمارا سب کو دے رہے، ہم کو بھی تھوڑا سا عطا کر دیجئے، اور اس کے اوپر اتنی بڑی پکڑ ہو گئی، اتنی بڑی پکڑ ہو گئی کہ تا قیامت تک اللہ تعالیٰ جو ہے آیت نازل کر دیے، اور وہ ذکر جو ہے تا قیامت تک باقی رکھ دیے، ایک چھوٹی سی غلطی پر پکڑ. اور ہم تو بڑے بڑے اونٹ نگل لیتے، یعنی کہ ہماری تو کوئی حد ہی نہیں ہے گناہوں کی اور چیزوں کی، اور پھر ہم اس کو اتنا سا جو ہے لائٹ لے لیتے اور یہ بولتے کہ بھئی یعنی کہ کیا بڑی بات ہے، یہ اتنا تو ہمارا رائٹس بنتا ہے، یہ تو حق ہے، یہ تو دنیا میں اگر ہم ہیں تو یہ تو تمام چیزیں جو تو ہم کو کرنا پڑے گا، ہم کو تو ہونا پڑے گا. تو یہ اس طریقے کی جو ہم زندگی گزار رہے، تو بالکل اگر ہم غور کریں گے تو بالکل اپوزٹ زندگی ہم کو محسوس ہوتی ہے. تو اسی لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دن اور رات تھی، آپ نے کس طریقے سے زندگی گزاری، اس کا مطالعہ کریں. آپ محبت کیسا کرتے تھے، آپ بچوں کے ساتھ کیسا رہتے تھے، آپ دشمنی کس طریقے سے جو ہے نبھاتے تھے، آپ لوگوں کو معاف کیسا کر دیتے تھے. ہمارے ساتھ دیکھیے کہ اگر کوئی ذرا سا جو ہے برا کر دے، ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی ہمارے ساتھ برا کر دے، تو ہم زندگی بھر ان کو جو ہے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کیا جو ہے یعنی کہ مظالم نہیں توڑے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر کسی کو معاف کرتے ہوئے چلے جاتے. تو اب جب رول ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں سیکھ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگوں کو معاف کرنا؟ پھر ہم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں سیکھ رہے؟ پھر کیوں ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دنیا کو ترک کر دینا، دنیا کو ترک کر دینا، یہ چیز جو ہے ہم کیوں نہیں سیکھ رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا کی چیزوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، حالانکہ چیزیں جائز تھی، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے لیے گولڈ اور جو ہے سلک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے پسند نہیں کرتے، حالانکہ جائز ہے، حالانکہ اس کی اجازت ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے. نرم بستر آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، آپ جو ہے اپنے دیواروں پر، اپنے جو ہے دروازوں پر جو ہے کپڑوں کے پردے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے جو ہے پسند نہیں کرتے. تو آپ زندگی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ زندگی ایسی گزارنا ہے گویا کہ ہم مسافر ہیں، یہاں پر بس راہ پر چلتا ہوا مسافر جیسا ٹیمپرری کچھ چیزیں اپنی ہینڈی چیزیں رکھ لیتا ہے ضرورت کی، اور باقی کی چیزیں جو ہے اننیسیسری کا لوڈ نہیں اپنے اوپر طاری کرتا، اپنے اوپر جو ہے اننیسیسری کا بوجھ نہیں اٹھاتا. تو ویسی جو ہے زندگی آپ گزارتے. تو پھر ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم بول رہے کہ آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا دیے، تو آپ کا یہ رول ماڈل ہم کس طریقے سے نبھا رہے ہیں؟ کیا جو ہے صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں کر لینے سے، بسم اللہ بول کر کھانا کا لقمہ جو ہے پیٹ میں ڈال لینے سے کیا یہ رول ماڈل کو فالو کرنا ہوگا؟ یا پھر وہ کھانا جس طریقے سے کمایا گیا اور جس طریقے سے بنایا گیا اور جو طریقے سے جو ہے ہم جائز اور ناجائز کا خیال رکھ رہے، کیا وہ بھی امپورٹنٹ ہے، یا پھر بس کھاتے وقت جو ہے بسم اللہ بول دینا ضروری ہے؟ تو یہ تمام چیزیں A to Z اس کے اندر آئے گی، جس کا ہم کو جو ہے ذہن میں خیال رکھنا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرنا ہے. یعنی کہ جب تک ہم سیرتوں کی کتابوں کو نہیں پڑھیں گے، نہیں کھولیں گے، جب تک ہم کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک ہم حدیثوں کا مطالعہ نہیں کریں گے، ہم کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی. آج دیکھیں کہ ہمارے گھر میں
دنیا کی جو ہے تمام تر کی چیزیں ہیں، ہر چیز ہے ہمارے پاس گھر میں، ہر ٹائپ آف کراکری ہمارے پاس موجود ہے، ہر قسم کی بیڈ شیٹیں موجود ہے، ہر قسم کے ڈریس موجود ہے، ہر قسم کی جولری، ہر قسم کے سینڈلز، ہر چیز موجود ہے، پر موجود نہیں ہے تو سیرت کی کتابیں موجود نہیں ہے، موجود نہیں ہے تو تفسیر کی جو ہے قرآن موجود نہیں ہے، اگر موجود نہیں ہے تو کوئی احادیث کا کلیکشن موجود نہیں ہے، اگر ہے بھی تو پھر وہ دھول پڑی ہوئی پرانی کتابیں جو ہمارے باپ داداؤں سے چلی ہوئی آ گئی، جس کو آج تک ہم کھول کر نہیں دیکھے، اور وہ جو ہے جس طریقے سے شو پیسز رکھے ہوئے رہتے، تو مسلمان کا گھر ہے معلوم ہونا نا بھائی، تو پھر ہم بھی جو ہے کچھ کتابیں اپنے کانچ کے جو ہے الماریوں میں سجا کر رکھتے، جس کو آج تک ہم جو ہے نہیں کھولے، اور وہ ویسی ہی سجی ہوئی جو ہے پڑی ہوئی ہے، ہو سکتا بہت قیمتی آپ لوگوں کے پاس خزانے رکھے ہوئے ہوں گے جو باپ دادا سے کتابیں ہیں، پر آج تک ہم اس کو نہیں کھولے، ہم اس کو نہیں دیکھے، اور وہ بس ہمارے پاس جو ہے زینت بنی ہوئی ہے، یہ چیز کا انڈیکیشن کرنے کے لیے کہ ہمارا گھر مسلمانوں کا ہے، تو ہم ایت الکرسی لگا لیتے، اس کے تغرے لگا دیتے، کعبہ کے تغرے لگا دیتے کہ بھائی مسلمان کا گھر ہے تو یہ چیزیں تو ہونی چاہیے، تو کتابیں اسی طریقے سے جو ہے شو کے لیے رکھی ہوئی ہے، تو اگر ہمارے پاس ہے رکھی ہوئی تو اللہ کا شکر کریں کہ مزید آپ کو جو ہے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو لینا ہے، اس کی دھول کو پوچھنا ہے، اس کو جو ہے لے کر پڑھنا ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ کم سے کم ایک سیرت کی کتاب ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور ایک حدیث کی جو ہے کوئی کمپائلیشن، کوئی جو ہے، میں یہ نہیں بول رہی ہوں کہ پورا جو ہے بخاری کا جو ہے 9-11 جلد کا بڑا سیٹ لو اور اس کو جو ہے پڑھنا شروع کر دو، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے حدیث کی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہے ویسی جو ہے کتابیں لے، شروعات کے لیے وہیں سے شروع کریں اور اسی کو جو ہے مطالعہ کریں، آپ کی جو ہے سیرت النبی میں جو ہے آپ کی الرحیق المختوم بہت اچھی کتاب ہے، ہماری جو ہے یعنی کہ جو ہم مدرسے میں بھی جو ہے شارٹ تجلیات نبوی استعمال کرتے ہیں، تو وہ والی بھی جو ہے بہت اچھی سیرت کی کتاب ہے، آپ جو ہے ریاض الصالحین ایز اے جو ہے حدیث کی کتاب کے لیے، مشکات ایز اے حدیث کی کتاب کے لیے آپ ریفر کر سکتے، یا اس سے بھی چھوٹی کوئی کتابیں موجود ہیں تو وہ ریفر کر سکتے، تو یہ تمام چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور ہم کو اس کا جو ہے ہمارے روٹین میں یہ چیز بھی آنا چاہیے، یا پھر کوئی اس طریقے کی ہم کورسز کو بھی جو ہے جوائن کر سکتے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں گا باذن اللہ، آگے تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کا بھی پلان کر سکتے، پر ابھی کے لیے تو ہم کیونکہ قرآن کے ہی مطالعے میں مصروف ہے تو ابھی کے لیے تو وہ پاسبل نہیں ہے، تو جب تک کے لیے آپ لوگ اس کا انتظار نہ کریں بلکہ اپنے پاس فوری سے شروع کر دے، جو بھی طریقے سے آپ شروع کر سکتے، آن لائن بھی کافی سیریز موجود ہیں، یوٹیوب پر کوئی سیریز آپ جو ہے سٹارٹ کر لیں اور اس کا جو ہے مطالعہ کریں، اس سے ان کے ذریعے سے جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں، تو بہرحال انسان کو ہاتھ پیر مارنا چاہیے، جدوجہد کرنا چاہیے، علم حاصل کریں، اور پھر اس کے مطابق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حقیقی رول ماڈل بنا کر اپنی زندگی میں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، تو یہ بہت ہی اہم اور ضروری بات تھی جو میں آج بتانا چاہ رہی تھی آپ لوگوں کو، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ ابھی آیت نمبر 30 انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے، جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نساء النبی من یأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کسی سری فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان ہے، اور تم میں سے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، ہاں اس کو ہم جو ہے دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق مہیا کر رکھا ہے، رزق کریم مہیا کر رکھا ہے، تو اب یہاں پر آیت نمبر 32 اور 30 اور 31 کی ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھی، جس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اب پریویس آیت کی جو ہے یہ کنٹینیوشن ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے تخیر کا جو ہے ان کو آپشن دیے تھے کہ دو چیزوں میں جو ہے کوئی ایک چیز جو ہے اپنے لیے سلیکٹ کر لو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اگر تم کوئی بری چیز کا ارتکاب کرو گی تو پھر تمہارے لیے ڈبل عذاب
ہے، اور اگر تم جو ہے کوئی اچھے نیکی کا جو ہے کام کرو گے تو پھر تمہارے لیے ڈبل جو ہے اجر بھی ہے، یعنی کہ گناہ بھی ڈبل ہے اور اجر بھی ڈبل ہے، دونوں چیزوں کے بارے میں یہاں پر بتا دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ جو آیا ہے من کنہ بفاحشۃ مبینہ، کہ تم کھلی جو ہے کیا ہے فحش کا ارتکاب کرو گی تو پھر تمہارے لیے عذاب ڈبل ہے۔ اب یہاں پر فحش سے مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں جو ہے ناشائستہ حرکت سے مراد سرکشی اور بدخلقی ہے۔ تو یہاں پر ان کانٹیکس ایکچولی فاحشہ سے مراد تو اوپن بے حیائی یعنی کہ بے حیائی کو کہتے ہیں، کوئی بھی بری چیز جو معاشرے میں جو ہے جس کو خراب سمجھا جاتا ہے تو اس کو جو ہے فحش کہتے ہیں۔ اور فحش بعض آیتوں کی روشنی میں جو ہے زنا کی طرف بھی جو ہے اس کا مطلب جو ہے بنتا ہے، تو زنا بھی اس کا ان جنرل زنا اس کا مطلب آئے گا، اور تمام جو ہے اس طریقے کی زنا سے ریلیٹڈ بے حیائی کی چیزیں اس کے اندر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ پر یہاں پر ان کانٹیکسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے کانٹیکسٹ میں جو بات بتائی جا رہی ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس کے ان کانٹیکسٹ میں اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے سرکشی اور بدخلقی ہے۔ سرکشی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے بغاوت کرنا یا سرکشی کرنا، ٹھیک ہے، اور پھر بدخلقی کا مطلب کیا ہے؟ برے اخلاق کا اظہار کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برے اخلاق کا اظہار کرنا یا سرکشی کرنا فاحشہ میں آئے گا، برائی میں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ اور ازواج مطہرات سے ریلیٹڈ یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ تو ان جو ہے یہاں پر یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق جو ہے اس کا مطلب سرکشی اور بدخلقی لیں گے اپن، اور ان جنرل جو ہے تمام بے حیائی اور برائی کی چیزیں، تو ہم اس کا مطلب دونوں بھی لیں گے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ یا نساء النبی۔ اب دیکھیے کہ یہ بھی جو ہے یہاں پر ایک خاصیت ہے کہ یوزولی جو قرآن کے اندر کس طریقے سے مخاطب کیا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنو بلکہ مخاطب کیا جاتا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الناس بلکہ مخاطب۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خاص آپ کی بیویاں بول کے مخاطب کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے ایک طرف سے ایک شرف کی بات ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منسوب کر کے ان کو یہ بات بتایا جا رہا ہے کہ تم دیکھو کہ تم کس کی بیویاں ہیں، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، تو تمہارے لیے تو یہ چیز جو ہے سوٹ بھی نہیں کرتی کہ تم کوئی سرکشی کا یا برے اخلاق کا جو ہے مظاہرہ کرو۔ اگر تم یہ کریں گے تو پھر تمہارے لیے جو ہے ڈبل عذاب رہیں گا۔ کیوں ڈبل عذاب رہیں گا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں تھے، آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھے، اور تمام آخری یعنی کہ انسان تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیا تھے؟ رول ماڈل تھے، سب کے لیے جو ہے رول ماڈل تھے۔ تو جب آپ اتنے اونچے منصب پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائز فرمایا ہے آپ تمام ازواج مطہرات کے لیے، تو پھر ریسپانسبلٹی بھی زیادہ بڑھ جاتی، یعنی کہ آپ کی بیویاں جو ہے لائم لائٹ میں تھے، ہر جگہ سے جو ہے ہر کوئی ان کو ایز اے رول ماڈل دیکھتا تھا، اور آج بھی جو ہے ہم ان کو ایز اے رول ماڈل دیکھتے ہیں۔ تو اتنا اونچا مقام پانے کے بعد جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کر تم کو جو ہے وہ لیول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بنایا، تو پھر اب تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے احتیاط کرو کہ کوئی بھی ذرہ سا معاملہ بھی تمہارا اس طریقے سے نہ ہو، تو پھر اگر کریں گے تم تو پھر جو ہے تم کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ چیز جو ہے شرطیہ ہے، اگر ایسا کریں گے تو ڈبل عذاب ہے، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں بنتا کہ نعوذ باللہ ایسا ان میں سے کسی نے اس طریقے کا کام کوئی کیا اور پھر اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو وارننگ دے رہے، نہیں، یہ تو کیا ہے؟ شرطیہ ہے، مشروط جو ہے سینٹنس ہے۔ جس طریقے سے جو ہے ہم سورہ زمر کی آیت نمبر جو ہے 65 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم جو ہے تم بھی اگر شرک کرو گے
تو ہم تمہارے بھی تمام اعمال کو کیا کریں گے؟ ضائع کر دیں گے. میں صرف آیت کا جو ہے وہ بتا رہی ہوں آپ کو مفہوم کے طور پہ کہ اگر تم نے بھی شرک کیا ہے تو تمہارے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کہیں جو ہے کوئی شرک کا عمل نہیں بلکہ کیا ہے کہ اگر ایسا کرے تو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پر نہیں بخشا جا رہا تو پھر عام کوئی بھی کرے تو یہ چیز ہرگز نہیں بخشی جائے گی. اسی طریقے سے سورہ انعام کی بھی آیت نمبر 89 میں جو ہے اللہ تعالیٰ تمام انبیاء اکرام کا پورا گلدستہ ہے نبیوں کا، پورے تمام ایک نبی کا اتنے سارے غالباً اس میں جو ہے 18 کوئی نبیوں کا ذکر ہے. تو اتنا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ اگر یہ تمام لوگوں نے اگر وہ لوگ شرک کرتے تو ہم ان کے تمام کے عمل کو جو ہے ضائع کر دیتے. تو اب اس سے کیا سمجھ میں آ رہا کہ یہ جو ہے شرطیہ ہے، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا. تو اسی طریقے سے یہ بھی آیت ہے، اس کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ازواج سے اس طریقے کی کوئی فحش بات جو ہے ثابت جو ہے صادر نہیں ہوئی تھی یا کبھی جو ہے اس طریقے کا معاملہ نہیں ہوا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ پہلے کا پہلے جو ہے وارن کر دے رہے کہ تم جو ہے بہت زیادہ جو ہے پریکاشنری میجرز تم کو لینے کا ہے، کیونکہ تمہارا مرتبہ جو ہے بہت ہی بلند ہے، بہت ہی اونچا مرتبہ ہے، جہاں پر تم گناہ کرنے پر ڈبل عذاب ہے. تو اسی طریقے سے پھر آگے کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ یہ بتا دیے کہ تم اگر جو ہے تم میں سے اگر جو ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی، یعنی کہ کیا ہے کہ تم میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، یعنی کہ پھر اجر بھی ان کے لیے کیا رہیں گا؟ دوہرا اجر ان کے لیے رہیں گا. اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. یہ تمام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ رزقن کریمہ کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی کہ تم کو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی اونچا مرتبہ عطا کریں گے جس طریقے سے تم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انکنڈیشنل اطاعت کریں گے. یقنت کا ورڈ یہاں پر قناتا سے ہے، یعنی کہ انکنڈیشنل ہمیشہ دوام رہنا اس کے اندر، یعنی کہ تسلسل رہنا، مسلسل جو ہے اطاعت رہنا. تو انکنڈیشنل مسلسل اطاعت اور ساتھ میں عاجزی کے ساتھ اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو پھر تمہارے لیے ڈیفینیٹلی ڈبل اجر بھی جو ہے تمہارے لیے رکھا جائے گا، دگنا ثواب بھی رکھا جائے گا. اور دگنا ثواب کس اعتبار سے تھا ذرا غور سے سنیے، یعنی کہ ان کو جنت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علیین میں اعلیٰ مقام میں جو ہے ان کو درجات اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وہاں پر بھی بیویاں رہیں گی. یہ بہت خوبصورت بات ہے. ٹھیک ہے، اب جو رزقن کریمہ، اس رزقن کریمہ میں یہ تمام باتیں آ جاتی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر بھی بیویاں رہیں گی، وہاں پر آپ کو جو ہے اعلیٰ مقام عطا فرمایا جائے گا، اور مقام وسیلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کے لیے جو ہے وسیلے مقام وسیلہ، یعنی کہ جنت کا وہ مقام ہے جو عرش الہی سے بہت قریب ترین جو جگہ ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات کو بھی یہ مقام عطا کیا جائے گا اگر وہ جو ہے یہ کام کریں گی. تو دیکھیں کہ اجر بھی بہت بڑا ہے، ایک تو دنیا میں ازواج مطہرات کا شرف، اور آخرت میں جنت کے سب سے ہائیسٹ لیول آف جنہ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. تو یہ ہے امہات المومنین کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کا انعامات کا وعدہ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کیونکہ تم رول ماڈل ہے تو تمہارے کو بہت زیادہ ایکسٹرا کوشش رہنا ہے. اب اسی طریقے سے اب ہمارے لیے بھی ایک سبق اس کے اندر ملتا ہے کہ اگر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کوئی جو ہے صلاحیت عطا کی ہے، علم عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ہم جڑے ہوئے ہیں، تو اب دیکھیے کہ جب ہم قرآن سے جڑتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کو ایک تھوڑا سا کہیں نہ کہیں ظاہر تو نہیں کرتے، زبان سے تو نہیں بولیں گے، آپ کی جو ہے زبان سے تعریف نہیں کریں گے کیونکہ ذرا تعریف کرنا بہت مشکل رہتا دنیا میں، تو جو ہے پر کہیں نہ کہیں جو ہے آپ کو آئیڈیلائز کریں گے، کہیں نہ کہیں وہ آپ کو یہ سوچیں گے کہ بھئی ان کو تو قرآن کا علم ہے، انہوں جو ہے جو بھی کرے صحیح کر رہے. تو وہاں پر پھر ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم تھوڑا سا ایکسٹرا کوشش رہے تاکہ جو ہے لوگ ہم سے کوئی غلط چیز نہ سیکھے. دیکھیے کہ جہاں پر ہم جو ہے صحیح چیز سکھانے کے لیے ہم کو جدوجہد کرنا ہے، محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، ہم بہت اچھے صحیح چیزیں سکھائیں گے تو لوگ اتنا جلدی ہمارے سے صحیح چیزیں نہیں سیکھیں گے. پر اگر ہم ایک غلط چیز کریں گے تو وہ ایک غلط چیز ہمارے سے بڑا جلدی وہ لوگ لے لیں گے. تو یہاں پر کیا ہے کہ بری چیزیں جلدی سیکھتے ہیں بنسبت اچھی چیزوں کے. تو اچھی چیزوں کے لیے تو ہم کو لٹک جانا پڑتا،
پر بری چیزوں کے لیے ہم کو کوئی محنت کی ضرورت نہیں رہتی، وہ جلدی سیکھ جاتے. تو بہرحال ہم کو پھر اسی لیے زیادہ پھر کوشش ہونا ہے کہ ہم جو ہے تھوڑا سا اس میں زیادہ احتیاط کریں گے. جو عام طور پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی نا کہ جس کے بارے میں جو ہے مباح ہوتی ہیں یا پھر جو ہے جس کے بارے میں کلیئر ایویڈنس نہیں ہوتا کہ وہ چیز جائز ہے یا نہیں ہے. بہرحال ایک جو ہے ڈاؤٹ فل چیز ہوتی ہے، تھوڑی سی کنفیوژن والی چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں الگ الگ جو اختلافی رائے پائی جاتی ہے. تو ویسی چیزوں سے بھی ہم کو بچنے کی کوشش کرنا ہے. یہ نہیں کہ بھائی کہاں پروف ہے کہ بھائی یہ چیز جائز ہے کیا نہیں ہے، یا پھر یہ کھا سکتے کیا نہیں کھا سکتے. آپ تھوڑا سا ایکسٹرا کوشش ہو جائیے تاکہ آپ سے کم جو ہے دوسرے لوگ غلط چیزیں نہ سیکھیں. تو یہاں پر ہم کو ایک طریقہ جو ہے سمجھ میں آتا ہے. انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہم کو جو ہے جو ہم نیکی کریں گے یا جو ہم سیکریفائس کریں گے انشاءاللہ اس کے لیے اللہ تعالی ہم کو ایکسٹرا اجر دیں گے بنسبت عام لوگوں کے. تو جب ہم اس بات کا جو ہے اپنے لیے خیال کریں گے تو ہم کو جو ہے جس طریقے سے ازواج مطہرات کے لیے بڑی قربانی تھی تو ہم بھی بڑی قربانی کریں گے ان کو فالو کرتے ہوئے. تو ہمارے لیے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکسٹرا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتیں. پھر اللہ تعالیٰ مخاطب کرے اے نبی کی بیویاں، نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اب اللہ تعالیٰ یہ بات کیا کرے کلیئر کر دے. کیوں بھائی اتنا سخت معاملہ ہوتے جا رہا، ایک جگہ بول رہے کہ دنیا کی زینت چاہیے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے، دونوں میں سے آپٹ کر لو اور پھر جو ہے ورنہ پھر تم کو جو ہے عزت سے رخصت کر دیا جائے گا. دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ فاحش کے قریب بھی آئیں گے تو پھر تمہارے لیے جو ہے ڈبل گناہ ہے. تو پھر اتنی سختی کیوں بھائی، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر وہ چیز کو کلیئر کر دے رہے. کیا بتا رہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی کہ تم کو کریٹیکلی لوگ جو ہے تم کو نوٹ کریں گے، تمہاں کو الگ انداز سے جو ہے تمہاں کو دیکھیں گے. تم عام جو ہے عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اگر تم جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو تو پھر تم کو کیا کرنا ہے، یہ کام جو ہے تم کو اختیار کرنا ہے. یہ کچھ کام ہے جو تم کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے. اور وہ کام میں سے جو سب سے پہلے کام کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے وہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی میں مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف اور سیدھی بات کرو. تو اب یہاں پر یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جو ہے کچھ انسٹرکشنز دیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور دیکھیے کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہمارے لیے جو ہے رول ماڈل ہیں تو ہمارے لیے بھی پھر یہ حکم ان کے لیے خاص ہوگا اور پھر بعد میں یہ حکم میں عام بھی ہوگا. اس میں سے ہمارے لیے بھی جو ہے سیم احکام نکلیں گے. اور کیا حکم ہے ہمارے لیے اور ازواج مطہرات کے لیے؟ کیا حکم تھا کہ تم جو ہے کسی سے بھی جب بات کرو تو پھر دبی آواز میں جو ہے بات نہیں کرو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس جو ہے صحابہ اکرام کا آنا جانا رہتا تھا، کیونکہ بہت سارے مسائل پوچھنے ہوتے تھے، کچھ ڈاؤٹس پوچھنے ہوتے تھے، یا پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے تھے. تو جو بھی ہے تو انٹریکشن ہوتا تھا. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ بات کرنا تو پڑے گا کیونکہ دنیا میں تو مکے تو نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، اکثر لوگ جو ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے آواز کا پردہ ہے. دیکھیے کہ آواز کا جو پردہ ہے وہ یہ ہے کہ کون سی آواز کا پردہ ہے؟ لچکدار آواز کا پردہ ہے. عام اگر آپ بات کر رہے تو کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک عورت کو یہ کہہ دیا جائے کہ تمہاری آواز کا پردہ ہے تو لہٰذا تم منہ ہی نہیں کھولنا ہے، زبان سے آواز ہی نہیں نکالنے کا ہے. کیونکہ اگر تم زبان سے آواز نکال لیے اور اگر کوئی غیر محرم تمہاری آواز سن لیا تو تم گنہگار ہے. تو پھر یہ اگر ہوتا تو پھر جو ہے جینا جو ہے مشکل ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی انسان کے اوپر وہ بوجھ ڈالتی ہی نہیں جو انسان برداشت نہیں کر سکتا. ہم اپنے لحاظ سے ہاں البتہ احتیاط کریں، غیر محرم کے سامنے جو ہے بہت زیادہ بات نہ کریں. اور پھر جو ہے خاص طور پہ اگر ضرورت پر اگر آپ کو بات کرنا پڑ رہا تو پھر اس میں کیا چیز کا خیال کرنا ہے کہ اس میں دبی آواز یا جو ہے یخضعنا کا جو ہے ورڈ آ گیا، خضا کی ورڈ سے ہے، یعنی کہ نرمی سے، دبی ہوئی آواز سے، جھکی ہوئی آواز سے، لچکدار آواز سے. اور پھر جو ہے آواز کو جو ہے بنا سنوار کے جو ہے بات کر رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی بتا دیے کہ اس کا کیا ہوگا کہ جو سامنے جس کے دل میں جو خرابی ہے، یعنی کہ جو مردن میں مبتلا ہے، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی تھے، مسلمان بھی تھے، پر معلوم نہیں ہوتا کہ کون منافق ہے کون مسلمان ہے. تو کوئی تمہارے در پر آئے اور تم جو ہے ذرا سے اسے نرمی سے ہمدردی سے اگر بات کرو تو وہ تمہارے بارے میں کچھ غلط گمان کرنے لگے کہ بھائی یہاں پر کچھ چانس دکھ رہا
تو پھر اس طریقے کا معاملہ نہیں ہونا. تو لہٰذا تم کو کیا ہے کہ بہتر طریقے سے جو معروف طریقے کی بات ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے، آیت دیکھیے، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن تم بات کرو، ٹھیک ہے، بات تو کرنا پڑے گا تم کو، بات کرو پر کیسی؟ قولا معروفہ والی بات کرو. قولا معروفہ کا کیا مطلب ہے؟ ایسی بات جو معروف ہو. ایسی معروف، اب ہم جو ہے اکثر آپ لوگ یہ آیت سنے ہوں گے نا، عمل بالمعروف، ٹھیک ہے، امر بالمعروف، کہ معروف کی طرف جو ہے دعوت دینے کا ہے، ٹھیک ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کیا مطلب ہے کہ تم نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو. تو معروف کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیکی کا، اچھائی کا، ٹھیک ہے، ایک مطلب معروف کا بنتا ہے. دوسرا معروف کا مطلب کیا ہے کہ جو عام اعتبار سے اچھی جانی جاتی ہے. یہ جیسا ہم جو ہے عام زبان میں استعمال کرتے نا، یہ بات تو بہت مشہور اور معروف ہے بولتے ہیں ہم. مشہور اور معروف کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ عام ہے اور لوگوں سے جو ہے ایکسیپٹیڈ ہے، لوگ جو ہے اس کو جانتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں. یہ بات تو پورے معاشرے میں جو ہے نون ہے اور ایکسیپٹیڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو اب معروف کا یہاں پر کیا مطلب بنے گا کہ وہ بات جو نیکی پر مبنی ہو، جس سے نیکی کے علاوہ کوئی اور گمان نہیں لیا جا سکتا، اچھی طریقے سے ہو. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ بات جو ہے ایسی بات کرو جو عام جو ہے سوسائٹی میں ایکسیپٹیڈ ہے، کہ ایسی طریقے سے بات کرنا ہر ایک انسان اس کو اچھا سمجھتا ہے، برا نہیں سمجھتا. تو ویسا اب جس طریقے سے کسی سے بات کر رہے تو سیدھی سیدھی آپ کو بات کرنے کا. اب دیکھیے کہ یہاں پر اس کا یہ مطلب بالکل نہیں بنتا کہ جو ہے بدتمیزی سے بات کرنا، برائی سے بات کرنا، جھٹک کے بات کرنا، ڈرا کے بات کرنا، سامنے والے کو گرا کے بات کرنا، یہ مطلب بالکل نہیں بنتا. بلکہ ایسی بات جو ایکسیپٹیڈ بھی ہو اور ساتھ میں جو ہے جس کے اندر سے برے غلط میسج جو ہے نہ جائے. تو یہ ہماری بات رہنے کا. جیسا ہم کسی سے فار ایگزامپل بات کر رہے تو بہت زیادہ ارے کیسے ہیں بھیا آپ، اچھے ہیں، ایسا ہے بول کے جو ہے ایک دم سے اس طریقے کی نرمی سے بات کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ سامنے والا غلط جو ہے انٹینشن آپ کے بارے میں رکھ سکتا ہے. ہاں پھر یہ بھی رہے گے، ہاں کیسے ہیں، کیا ہے، چلو نہیں ہے انہوں، گھر پہ نہیں ہے، بعد میں آؤ بول کے اس طریقے سے جھٹک کے بھی بات نہیں کرنا ہے. بلکہ نہیں، گھر پر موجود نہیں ہے، آپ بعد میں آئیے، بس آپ اتنا بتا دیے سلیقے سے تو یہ بات جو ہے آپ کے لیے کافی ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کو یہاں پر کلیئر کرے. اچھا، یہاں پر ایک اور ایک بھی خوبصورت پہلو ہے اس میں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر عورت کے اوپر جو ہے، یعنی کہ عورت کے کیریکٹر کے اوپر یا عورت کی نیت پر اللہ تعالیٰ جو ہے شک نہیں کر رہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں بتا رہے، بلکہ آدمی کی نیت کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے. یعنی کہ کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر ہمارے کو یہ کیوں حکم دیا جا رہا. دیکھیے یہ حکم ہماری پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تم جب بات کرو تو جس کے دل میں خرابی مبتلا ہے، جس کے دل میں جو ہے، جو خرابی میں جس کا دل مبتلا ہے، تو وہ لالچ میں نہ پڑ جائے. یعنی کہ آدمی کی نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ بات کر رہے، آدمی کی نیت کو اللہ تعالیٰ یہاں پر تنقید کر رہے کہ ویسے گندی سوچ والے لوگ جو ہے تمہارے بارے میں برا خیال کر کے تمہارے طرف جو ہے بری نیت سے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ تو ہماری پروٹیکشن کے لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے. تو جتنی بھی قرآن کے اندر عورت کے پردے سے ریلیٹڈ جتنی بھی آیتیں ہیں، دیکھیے یاد رکھیے کہ یہ آیتیں ہمارے اوپر جو ہے ظلم نہیں ہے، یا پھر یہ آیتیں ہمارے کو جو ہے دبانے کے لیے نہیں ہے، یا یہ آیتیں ہمارے اوپر جو ہے بوجھ نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے، بلکہ یہ تمام آیتیں ہمارے ہی پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تم اگر یہ چیزوں کا تم اگر خیال کرو گے تو پھر تم جو ہے تمام برائیوں سے دنیا میں جو ہے بچ سکتی ہو. تو سیدھی بات کرنا ہے، معروف بات کرنا ہے، نرمی نہیں ہونے کا ہے. اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا ہے. اب دیکھیے قولا معروفہ، اب یہ آیت سے بھی یہ دلیل نکلتی ہے کہ بات تو کرنا پڑے گا. اب جیسا ازواج مطہرات کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی صحابہ اکرام مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ریلیٹڈ تمام چیزیں پوچھتے تھے. اور کئی احادیث جیسا ہم آج جانتے ہیں نا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کتنے ہزاروں جو ہے احادیث جو ہے روایت کیے گئے ہیں. تو ان کے ذریعے سے ہم کو کئی جو ہے مسائل اور کئی احادیث ہم کو ملے ہیں. زندگی کس طریقے سے زندگی میں فیصلے اور کرے اور کیسا گزارے، تو آپ ہی کے ذریعے سے ہم کو یہ تمام چیزیں ملی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر اور ایک دوسرا حکم دیتے ہیں، اور وہ حکم کیا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. وقرنا فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ جو ہے ٹک کر رہو. یعنی کہ اننیسیسری کے گھر سے باہر
نکلنا پسندیدہ نہیں ہے، نہ ازواج مطہرات کے لیے نہ ہمارے لیے. یعنی کہ جہاں پر ضرورت ہے تو ٹھیک ہے آپ جا رہے، اوکے نو پرابلم، پر اگر ضرورت نہیں ہے تو اننیسیسری کا باہر گھومنا پھرنا، اننیسیسری کا جو ہے بیکار میں جو ہے گھر کے باہر رہنا، تو یہ زیادہ جو ہے مومن عورت کے لیے پسند نہیں کیا گیا ہے. تو اپنے گھروں میں جو ہے ٹک کر رہو. ولا تبرجنا، اور نہ جو ہے اظہار کرو تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت پہلی جاہلیت کے جو زمانے کی طرح جو ہے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرو، اور سابق دور جہالت کی سی سج دھج کر نہ دکھاتی پھرو. تو اب یہاں پر کیا حکم دیا گیا؟ تیسرا حکم کیا آ گیا؟ دوسرا کیا تھا؟ گھر میں ٹک کر رہو. تیسرا حکم کیا آ گیا؟ کہ اپنے آپ کو جو ہے ایکسپوز مت کرو. اور کس طریقے سے ایکسپوز نہیں کرو؟ ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کمپیئر کر کے بتا دیے کہ جیسا جہالت کی عورتیں جو ہے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی تھی ویسا اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرو. اب یہ سوال پیدا ہوتا کہ جہالت کی عورتیں اپنے آپ کو کیسا ایکسپوز کرتی تھی؟ تو اس کے بارے میں جو ہے الگ الگ روایتوں میں آتا ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ عورت نکل کر مردوں کے آگے چلنا شروع کر دیتی تھی، یہی زمانے جہالت کا اظہار زیب و زینت تھا. یعنی کہ آدمیوں کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی تھی. امام قتادہ جو ہے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ گھروں سے نکل کر ناز کے ساتھ ناز و ادا کے ساتھ لچک لچک کر جو ہے اس کا چلنا، یہ اس کا جو ہے زیب و زینت ہے اور اسی سے منع فرمایا گیا ہے. اور پھر دوسرے اقوال کے جو ہے مطابق یہ ہے کہ عورتیں اپنے دوپٹے کو سر پر لٹکا لے. یعنی کہ وہ ٹائم پہ کیا ہوتا تھا کہ عورتیں جو ہے اپنے دوپٹوں کو سر پر لٹکا لیتی تھی اور اپنے ہار، اپنے جھمکے اور اپنے گلے کو نہ چھپاتی تھی، بلکہ وہ ان سب چیزوں کو نمایاں کرتی تھی. تو یہ اظہار زیب و زینت ہے جہالت کے زمانے کا. تو کیا ہے کہ کس طریقے سے، ایک تو پہلی کیا بات بتائی گئی، آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی تھی، مٹک مٹک کر جو ہے چلتی تھی. دوسرا یہ ہے کہ سر پر دوپٹہ لیتے تھے، کیونکہ وہ زمانے میں یاد رکھیے کہ یہ چیز تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ جہالت کے زمانے میں چادر اوڑھنا عزت کی بات سمجھی جاتی تھی. کیا سمجھی جاتی تھی؟ چادریں اوڑھنا عزت کی بات سمجھی جاتی تھی. اور پھر ایسا ہوتا تھا کہ جو جتنے امیر ہیں نا ان کی اتنی قیمتی چادر ہوتی تھی. اور چادر اس زمانے میں آدمی بھی اوڑھا کرتے تھے اور عورتیں بھی اوڑھا کرتی تھی. آدمیوں کا اوڑھنے کا اپنا الگ انداز ہوتا تھا چادروں کا، اور عورتوں کا جو ہے اوڑھنے کا الگ انداز ہوتا تھا. عورتیں کیسا اوڑھتی تھی جہالت کے زمانے میں؟ سروں پر سے جو ہے لیتی تھی، اس کو پیچھے جو ہے رول کر پیچھے جو ہے ڈال لیتی تھی. جیسا فار ایگزامپل آج کے زمانے میں جیسا ایک کشمیری ایک نقشہ بتایا جاتا نا، سر پہ سے لے کر پیچھے کی طرف ڈال دیتے ہیں، تو ویسے جو ہے طریقے سے جو ہے دور جہالت میں ڈال لیتے تھے. اور سامنے جو ہے پورا گلا کھلا رہتا تھا، کان کھلے رہتے تھے، اور اس میں جو ہے بالیاں اور ایئر رنگز آپ کے، اور گلے کا سیٹ، ہار، یہ تمام چیزیں، اور اس کو پھر کیا کرتے تھے؟ ایکسپوز کرتے ہوئے جو ہے اپنے آپ کو پھرتے تھے. تو یہ جہالت کے زمانے کا. اب دیکھیے کہ وہی جہالت کے زمانہ آج ہمارے پاس، وہ جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جاہل بول رہے، آج ہمارے زمانے میں اس کو فیشن بولا جا رہا ہے. کیا کیا جا رہا ہے؟ الگ الگ انداز سے جو ہے سکارف کو باندھنے کے، سر کے دوپٹوں کو جو ہے باندھنے کے الگ الگ قسم کے جو ہے طریقے آ رہے ہیں. انفیکٹ اس کے جو ہے ٹیوٹوریلز جو ہے بتائے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے سر کے اوپر دوپٹوں کو باندھ لینا، کم سے کم لپٹ لپٹ کے، گول گول پھرا پھرا کے باندھ لینا، جس میں جو ہے پھر آپ کے بالیاں بھی نظر آئے، اور پھر دوپٹوں کے اوپر سے کس طریقے سے بالیاں پہننا ہے، دوپٹوں کے اوپر سے کس طریقے سے جو گلے کا ہار پہنا ہے. یعنی کہ وہ دوپٹے کا جو مقصد تھا زینت کو چھپانا، وہ زینت پورا اس کے اوپر آ گئی. یعنی کہ جو زینت چھپانے کے لیے جو استعمال کیا جا رہا تھا، وہ جو زینت کو چھپانے کے لیے جو چیز استعمال کی جا رہی تھی، اب وہ زینت اوپر آ گئی اور جو چھپانے والی چیز تھی وہ نیچے چلے گئی. تو بالکل اس کا برعکس جو ہے الٹا. اب اور یہ اس کو کیا دے دیا گیا؟ آج کل فیشنیبل حجاب کے نئے نئے طریقے. تو یہ طریقہ پھر واپس ہم کو کہاں لے کر جاتا ہے؟ ماڈرنائزیشن کی طرف نہیں لے کر جاتا ہے، بلکہ جاہلیت کی طرف لے کر جاتا ہے. اور ایسی عورتیں اللہ کے نزدیک جاہل ہیں. ایسی عورتیں کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک جاہل ہے. اب دیکھیے کہ یہاں پر جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے، تبرج کا ورڈ جو استعمال کیا گیا ہے، تبرج برج سے کہتے ہیں. ابھی آپ لوگ جانتے ہوں گے نا، دبئی میں برج خلیفہ اکثر جو ہے آتا ہے، اکثر جو ہے لوگ وہاں پر جاتے ہیں خاص طور پر. تو یہ دیکھیے کہ یہ
برج کا مطلب کیا ہے کہ اونچی چیز، نمایاں چیز، ٹھیک ہے، ایسی چیز جو دور سے اتنی اونچی اور نمایاں ہے کہ دور سے جو ہے دیکھتے ساتھ ہی پہچانی جائے، دور سے دیکھتے ساتھ ہی جو ہے سمجھ میں آئے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ جو ورڈ استعمال کرے اس کا مطلب بنتا ہے کہ برج جو ظاہری طور پہ جو نمایاں طور پہ جو بتائی جا رہی ہے اونچی اونچی کر کے، ویسے تم اپنے آپ کو نمایاں مت کرو. یعنی کہ اپنے آپ کو خوبصورت کر کے، نمایاں کر کے، ایکسپوز کر کے. اور پھر آج کے زمانے میں جو ہے روشن چمکتے ہوئے جو بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں اس کو بھی جو ہے ابراج کہتے ہیں، ابراج مکہ جیسا نام ہے. تو اونچی چمکدار روشن نمایاں جو عمارتیں ہیں، ٹھیک ہے. برجیس ایکچولی اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ دودھ دیتی ہے. تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ دودھ دینے والی جو اونٹنیاں ہوتی ہیں تو اس کی کیا ہے، کچھ جو اعضاء ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ موٹے موٹے اونچے نمایاں ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے، یہ ورڈ جو ہے یہاں پر یہ ورڈ سے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ اپنے آپ کو روشن مت کرو، چمکاؤ مت، خوبصورت مت بناؤ، اور زیادہ جو ہے اس کو ہائی لائٹ مت کرو، نمایاں مت کرو، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو جو ہے اس طریقے سے. تو اب اس کے روشنی میں یہ تمام جو ہے لفظی اگر ہم ترجمہ ہے جو دیکھیں اس کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے جو محاسن ہوتے ہیں، ہماری جو خوبصورت جو اللہ تعالیٰ نے زینت جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ تمام وہ اعضاء کو، ٹھیک ہے، جو خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے اس کو بیوٹیفائی کر کے ایکسپوز نہیں کرنے کا ہے. یہ تبرج الجاہلیت جو ہے جاہلیت الاولیٰ جو ہے بن جائے گا. جس طریقے سے اب ہمارے پاس خوبصورتی کے کیا کیا چیزیں ہیں، جیسا ہمارے براؤز ہے، ٹھیک ہے، آنکھ کے اوپر جو براؤز ہے تو اس کو بہت زیادہ اور مزید کالا کرنا، کالا کر کے جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. آئی لیشز کو جو ہے اور زیادہ کچھ کر کے جو ہے ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اور پھر جو ہے جس طریقے سے گال ہے ہمارے تو اس کو جو ہے کچھ لگا کر اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا. ہماری جو ہے آنکھوں کو جو ہے کاجل لگا کے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. لپس کو جو ہے کوئی لپسٹک یا کوئی رنگ لگا کے. اب اس سے کیا ہوتا کہ پورے دور سے دیکھتے ساتھ ہی وہ چیز کیا ہو رہی، ہائی لائٹ ہو رہی. دور سے دیکھتے ساتھ ہی وہ چیز کیا ہو رہی، نمایاں ہو رہی، اور زیادہ ایکسپوز ہو رہی. یعنی کہ ایک تو ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اب اس کو اور مزید جو ہے کچھ تو بھی لوپم تھوپی کر کے جو ہے اس کو مزید اور اس کو ہائی لائٹ کریں گے تو پھر یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے یہ نہیں کرنے کا ہے. کان آپ ہائی لائٹ کر رہے ایئر رنگس پہن کے، گلا ہائی لائٹ کر رہے نیکلیس پہن کے، ٹھیک ہے. تو اور پھر اسی طریقے سے ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے جو باڈی کا شیپ ہمارا جو بنایا ہے جو سب سے زیادہ آدمیوں کے لیے بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے، تو پھر اس کو بھی جو ہے کوئی چیز کو مطلب کوئی چیز ایسی اختیار کر کے اس کو جو ہے مزید ہائی لائٹ کرنا. تو یہ تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی، جاہلیت کی طریقے سے جو ہے سج دھجنا ہوگا اور اسی طریقے سے ایکسپوز کرنا ہے. اچھا اب یہ تمام چیزیں کیا ہے کہ جو غیر محرم ہیں ان کے سامنے آپ کو جو ہے نہیں بتانا ہے. ورنہ آپ اگر محرم کے بیچ میں ہیں، آپ اگر لیڈیز کے درمیان ہیں تو آپ اچھے سے میک اپ کر سکتے ہیں، اچھے سے جو ہے جولری پہن سکتے، اچھے سے جو ہے اپنے اچھے سے زیب و زینت اور اپنی لباس اور تمام چیزیں کا اختیار آپ کر سکتے ہیں. پر یہ جو بات ہو رہی ہے یہ غیر محرموں کے سامنے بات ہو رہی ہے. ابھی جو ہم پڑھے نا کہ ایک تو جو ہے لچکدار محبت اور پیار سے نرمی سے بات نہیں کرنے کا ہے. دوسرا اننیسیسری کے گھر کے باہر نہیں نکلنے کا ہے. تیسرا اگر باہر نکل رہے بھی، اگر گھر کے باہر نکل رہے بھی تو پھر اپنے آپ کو سج دھج کر جاہلیت کی طرح جو ہے اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرنے کا ہے. تو یہاں پر یہ 3 جو ہے ڈونٹس اللہ تعالیٰ یہاں پر 3 حکم اللہ تعالیٰ بتائے جس میں یہ نہیں کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، 3 چیزیں بتائے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے کہ نماز قائم کرو. اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو، اور پھر کیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب یہاں پر 3 یہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ یہ 3 چیزیں کرنے کی ہے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب دیکھیے کہ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر ہم جو ہے اعتبار سے یہ جو یعنی کہ نماز اگر ہم دیکھیں گے، زکوٰۃ دیکھیں گے تو یہ کیا ہے، یہ فرض والی چیزیں، رائٹ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، یعنی کہ یہ نیکی کی چیزیں ہیں، فرض والی چیزیں ہیں، بہت زیادہ اجر والی چیزیں ہیں اور بہت زیادہ ہم جس کی طرف جو ہے بہت نظر رکھے ہوئے رہتے وہ والی چیزیں ہیں. تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ بعد میں کر رہے
اور یہ چیزوں کا ذکر، یہ 3 چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ پہلے کر رہے. تو اب اس سے پہلے تو یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ تینوں چیزوں سے بھی پہلے تم یہ بھی چیزوں کا اہتمام کرو، کیونکہ اکثر کیا ہے ہم بہت زیادہ فوکس نمازوں پر کرتے، زکوٰۃ پر کرتے، یا پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی دوسری مطلب جو بھی ایسی نمایاں چیزیں ہیں اس میں اطاعت کرتے، پر یہ جو ڈونٹس ہے اس کو بھول جاتے. ہم کیا سمجھتے کہ ہم ایک بہت اچھے مسلمان رہ سکتے نماز پڑھ کر، ہم ایک اچھے مسلمان رہ سکتے روزہ اور حج کر کے یا زکوٰۃ دے کر. اگر ہم جو ہے یہ پردہ نہیں بھی کریں گے تو نو پرابلم، پھر بھی ہم اچھے مسلمان رہ سکتے. یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ چیز کو کلیئر کر رہے، نہیں تم اچھے مسلمان نہیں رہ سکتے جب تک کہ تم اپنے پہلے نفس کو قابو نہ کرو، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے ڈونٹس کو فالو نہ کرو، اس کے بعد پھر تم یہ ڈوز کے اوپر جو ہے اپنی توجہ کرو. ہم کیا ہے بس ڈوز کر لیتے، ڈونٹس کو بھول جاتے اور سمجھتے کہ ٹھیک ہے بھائی فرض یہ تو چیزاں کر لے رہے نا. ہم اکثر جو لوگ ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اچھی جو ہے تمام یعنی کہ قرآن کا اہتمام اور پھر سوروں کا اہتمام، جو رات میں سونے سے پہلے ملک ہے اور پھر تمام سنتوں کا سب چیزیں. پر یہ جو دوسری چیزیں ہیں اس کو کیا کرتے، پردے کے معاملات ہے، حیا کی یہ جو معاملات ہے، یہ تمام چیزوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے اور سمجھتے کہ آپشنل ہے، کرے تو اوکے ہے، نہیں کرے تو نو پرابلم، ٹھیک ہے تھوڑا سا گناہ مل جائے گا تو اور کیا ہے. ہاں تو اللہ تعالیٰ یہاں پر نماز اور زکوٰۃ سے پہلے اس کا ذکر کر رہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو نماز اگر تم پڑھیں گے، زکوٰۃ تم دیں گے اور پھر تمام دوسری عبادتیں کریں گے، پر پھر اس کے بعد تمہاری باسکٹ فل آف جو ہے ہولز ہے، جس کے اندر جو ہے یعنی کہ تمہاری بکٹ میں اتنے سارے جو ہے سوراخیں موجود ہیں، تو پھر تمہارا یہ نماز پڑھنا، پھر تمہارا یہ عبادتیں کرنا، پھر یہ تمہارے کو جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا. یعنی کہ جہاں نمازیں پڑھ کر نیکیاں کما رہے، وہاں پر جو ہے دوسری جگہ یہ تمام ڈونٹس کے اوپر جو ہے صحیح عمل نہیں کر کے وہاں پر گناہ کما رہے، تو پھر تمہارے پورے نیکیاں جو ہے سوراخوں والی بکٹ سے، جس طریقے سے اگر پانی سوراخوں والی بکٹ میں جمع کیا جائے تو پھر کیا ہوگا، کیا وہ بکٹ میں جو ہے پانی جمع ہو سکے گا؟ تو پھر وہ بکٹ میں جو ہے وہ پانی جمع نہیں ہو سکے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی بات بتا رہے کہ پہلے تم جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی بھی جو ہے کوشش کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پھر یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے جہاں پر اپنی نیکیوں کو جمانے کی کوشش کر رہے تو وہاں پر جو ہے برائیوں سے بچ کر جو ہے تم اپنے نیکیوں کو بچاؤ، ورنہ پھر دونوں اگر ساتھ میں کریں گے تو پھر نیکیوں اور برائیاں دونوں بھی جو ہے پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، دونوں بھی ضائع ہو جائیں گے، ہاتھ جو ہے انسان کے کچھ بھی نہیں آئے گا. اچھا اب یہاں پر ہم لوگ یہ جتنے بھی آیتیں ہم لوگ یہاں پر پڑھے تو بار بار ہم لوگ جو ہے ازواج مطہرات کے جو آیتیں ہم لوگ پڑھے، تو یہ ازواج مطہرات میں کون کون شامل ہے؟ کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کتنے ازواج مطہرات آپ لوگوں کو نام یاد ہے؟ ازواج مطہرات کے 11 ازواج مطہرات. اوکے نام بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ عائشہ رضی اللہ عنہا، جویریہ، صفیہ، ویری گڈ، خدیجہ، زینب، ٹھیک ہے، اور صفیہ، سودا، سلمہ، ٹھیک ہے، سمیہ نہیں ہے بھائی، ام سلمہ ہے، ٹھیک ہے، اوکے. تو دیکھیے کہ ازواج مطہرات کی مسلسل بات چل رہی ہے، تو پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جب یہ تمام یہ جو آیتیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا، یہ آیتیں جب نازل ہو رہی تھی تو وہ ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو ازواج مطہرات تھے وہ 9 ازواج مطہرات موجود تھے، کیونکہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور زینب بنت خزیمہ کا بھی جو ہے اس میں ذکر نہیں ہے، ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا غالباً. تو پھر یہاں پر جو 9 ازواج مطہرات وہ ٹائم پر جو مخاطب ہیں یہ تمام آیتوں کے، تو وہ ازواج مطہرات کا نام آپ لوگ لکھ لے سکتے کہ جو ہے سودا رضی اللہ عنہا، ٹھیک ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا، حفصہ رضی اللہ عنہا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا.
تو یہ تمام جو ہے سودا، عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہن اجمعین. یہ ہو گئے 5. پھر اس کے بعد آپ ایڈ کریے صفیہ بنت ہوئی بن اخطب، یہ جو کل ہم پڑھے تھے نا، ان کی بیٹی صفیہ رضی اللہ عنہا. پھر جو ہے میمونہ رضی اللہ عنہا. اوکے. پھر ہے آپ کے زینب بنت جہش، پھر جویریہ رضی اللہ عنہا. ٹھیک ہے، یہ پورے ٹوٹل ملا کے ہو گئے ہمارے 9. ٹھیک ہے. ماریہ خبطیہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے نہیں ہے، وہ جو ہے ایز اے باندی تھے، ایز اے جو ہے لانڈی کے اس میں جو ہے فہرست میں ان کا نام شمار ہوتا ہے. تو یہ ٹوٹل ازواج مطہرات میں 11 ہے، اور 11 میں سے 9 میں یہاں پر بتا دی، اور جو 2 کا انتقال ہو گیا تھا وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں. اچھا، اس کی لسٹ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایز اے جو ہے یعنی کہ نوٹس کے طور پر گروپ میں دے دی جائے گی انشاءاللہ، تو اس کی فکر نہ کریں. تو بہرحال یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ 9 ازواج مطہرات وہ ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں موجود تھے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا بتائے کہ اے ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، تم جو ہے عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم جو ہے خاص ہو. کیا ہو؟ تم خاص ہو. پر کنڈیشن کیا ہے؟ اگر تم تقوی اختیار کرو گی، اگر تم تقوی اختیار کرو گی تو تم خاص ہو. کیونکہ قرآن کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ بارہا یہ بات بتا چکے ہیں. سورہ حجرات میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت والا شخص وہ ہے جو تم میں تقوی والا ہے. تقوی سے اللہ تعالیٰ کے پاس عزت ہے. اب اسی طریقے سے جہاں پر ازواج مطہرات کے لیے یہ بات ہوئی، تو پھر ہمارے لیے بھی یہی بات ہے آیت نمبر 32 کی روشنی میں، کہ اگر ہم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں گے، ٹھیک ہے، ہر گناہ سے بچیں گے، ہم بھی تقوی اختیار کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم بھی جو ہے کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسپیشل وومن ہوں گے، اسپیشل جو ہے عورت ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بنیں گے. اور احادیث میں بھی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دنیا میں جو ہے، دنیا کی سب عورتوں میں سب سے بیسٹ جو 4 عورتوں کا ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مریم جو ہے بنت عمران، پھر جو ہے آسیہ وائف آف فرعون، اور پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا. یہ 4 کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، خدیجہ، فاطمہ، مریم اور آسیہ رضی اللہ عنہما اجمعین. اچھا، پھر اس کے علاوہ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو ہے بہت ہی مرد جو ہے بہت کامل ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پروفٹس بھی بنایا مردوں کو، پر عورتوں میں بہت ہی کم لوگ جو ہے کامل لیول تک پہنچے، جس کے اندر جو ہے مریم بنت عمران ہے، اور دوسرا جو ہے آسیہ وائف آف فرعون ہے، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے تمام عورتوں پر اسی طریقے سے فوقیت رکھتی ہیں جس طریقے سے عام کھانوں پر سرید، یعنی کہ ایک ڈش کا نام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، تو جیسا عام ڈشوں پر جو ہے یہ ڈش سب سے بیسٹ ہے، تو ویسی جو ہے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ بھی جو ہے تمام عورتوں سے جو ہے بہت ہی عمدہ اور بیسٹ ہے. تو یہ تمام عورتوں کی خاص ہم کو فضیلت یہ حدیثوں سے سمجھ میں آئی. اور عام طور پر تمام ازواج مطہرات بہت اونچا مقام رکھتی تھی، ٹھیک ہے، تمام ازواج مطہرات، اور اس میں جو ہے تمام دوسری عام عورتیں، یعنی کہ آپ اور میں اگر تقوی اختیار کریں گے تو پھر ہم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک خاص اونچا مقام جو ہے ہم بھی اللہ کے نزدیک بنا سکتی ہیں. تو دیکھیے کہ ہمارے تقوی سے ہم اللہ کے نزدیک اسپیشل مقام بنا سکتے، تو ہم کو اس کے لیے کوشش کرنا ہے. اور اس کے لیے کیا عمل کرنا پڑے گا؟ وہ تقوی کے لیول کو پہنچنا ہے، یعنی کہ آپ کا اور میرا ڈیفائنڈ تقوی جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایکسیپٹڈ نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ڈیفائن کریں گے کہ تقوی کیا ہے. اور اللہ کے نزدیک تقوی یہ ہے کہ جہاں پر تم نماز، زکوٰۃ اور پھر جو ہے اطاعت اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر توجہ دے رہی ہو، تو وہاں پر تم کو سائملٹینیسلی
غیر محرم سے بات کرتے وقت نرمی سے لچکدار آواز سے بات نہیں کرنا ہے, اننیسیسری کے گھر سے باہر نہیں نکلنے کا ہے, اور تیسرا اپنے آپ کو جو ہے جہالت کی طرح ایکسپوز نہیں کرنے کا ہے. حالانکہ دنیا کے حساب سے جو ہے دنیا والے چاہے وہ زمانے کی جہالت کو آج کتنا بھی ماڈرنائزیشن کا نام دے دو, تم جو ہے اس چنگل میں نہیں پھنسیں گے, بلکہ تم جو ہے اپنے آپ کو جاہل عورتوں کی طرح, گندی عورتوں کی طرح اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کریں گے. اور سوچ کے بھی دیکھیے کہ جو عورتیں اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں, اب دیکھیے ایک ایگزامپل کے طور پہ ہم اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے تو ہم آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر اپنے چہرے پر جو بھی لگاتے, ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم یہ کیوں لگا رہے, ہم یہ کس کو بتانے کے لیے لگا رہے, باہر جو لوگ مجھے دیکھنے والے ہیں وہ لوگ میرے کون لگتے ہیں, میرا ان سے کیا رشتہ ہے, کیا انہوں میرے سگے ہیں, کیا انہوں میرے محرم ہیں, کیا انہوں میرے ہمدرد ہے, کیا انہوں میری طرف اچھی نظر سے دیکھ رہے, کس وجہ سے پھر میں ان کو بتاؤں, کیا مطلب, اور انہوں کیا حق رکھتے ہیں مجھے دیکھنے کا, میں کیوں ان کو اپنے آپ کو بتا رہی ہوں, اور کیا میری اتنی یعنی کہ بینگ اے مومنہ عورت, کیا میری اتنی بھی ویلیو نہیں ہے, کیا میں اتنی معمولی ہو گئی, کیا میں اتنی عام عورتوں کی طرح جو ہے بالکل معمولی اور عام ہو گئی, جیسا رستے پہ بکنے والی جو چیزیں ہوتی ہے تو ویسی جو ہے میں اتنی عام ہو گئی کہ ایرا غیرہ نٹھو خیرہ کون بھی رہے, انہوں میرے کو آرام سے جو ہے دیکھ سکتے, انہوں میری خوبصورتی دیکھ رہے ہیں, انہوں میرے آنکھ دیکھ رہے ہیں, انہوں میرے گال دیکھ رہے ہیں, انہوں میرے لپس دیکھ رہے ہیں, انہوں میری ناک دیکھ رہے ہیں, پھر انہوں اپنے دل میں جو ہے میرے بارے میں خیال بھی جو ہے لا لے رہے, میرے بارے میں جو ہے امیجنیشنز بھی جو ہے انہوں دماغ میں لا لے رہے. تو میں اتنی معمولی اور اتنی عام اور اتنی سستی ہوں کہ ہر کوئی مجھے دیکھ سکتا, ہر کوئی میری طرف ایکسس, یعنی کہ ہر کسی کا میری طرف جو ہے یعنی کہ بڑھنے کی جو ہے دعوت ہے. تو پھر دیکھیں کہ ہم یہاں پر سوچیں کہ ہم جو دکان میں جا رہے تو وہ دکان کا جو آدمی ہے اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کی خوبصورتی کو دیکھے, تو آپ کیوں بتا رہے. انفیکٹ افسوس کی بات یہ ہے کہ بتانا تو چھوڑیے دور کی بات, اس کو اور زیادہ مزید خوبصورت بنایا جاتا. یعنی کہ اگر آپ جو ہے ریسٹورینٹ جا رہے تو یعنی کہ وہ ریسٹورینٹ میں جو ہوٹل میں جو معمولی سا ایک سرو کرنے والا ایک آدمی ہے, تو وہ آدمی جو ویٹر ہے انہیں آپ کو دیکھے, انہیں آپ کی خوبصورتی دیکھے. آپ شاپنگ مال میں جا رہے, آپ جو ہے کسی دکان میں جا رہے, آپ جو ہے کوئی کام سے جو ہے کہیں باہر جا رہے, تو ہر کوئی آپ کو دیکھنے کا حق رکھتا. یعنی کہ آپ خود اگر اپنی قدر نہیں کریں گے تو پھر آپ کس طریقے سے ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کی قدر کی جائے گی دنیا میں, اور آپ کی کس طریقے سے قدر کی جائے گی آخرت میں. اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے گا جو خود اپنی قدر کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اونچا مقام عطا کرے گا جنت میں, آپ کو عزت عطا کرے گا جب آپ خود اپنی دنیا میں عزت کریں گے. اگر ہم اپنی عزت دنیا میں نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو جو ہے لوگوں کے سامنے ایکسپوز کریں گے, انفیکٹ اور بن سور کے باہر جب جا رہے تو بن سور کے, بچیاں کالج اسکول جا رہے تو ایسا بن سور کے جا رہے کہ وہاں پر آپ کو کس کو بتانے کا ہے اپنے آپ کو. کالج جاتے وقت کیا آپ کو بن سورنے کی ضرورت ہے, کیا اسکول جاتے وقت بن سورنے کی, ایک زمانہ تو خیر کالج میں بن سورا جاتا تھا, اب آج کل تو اسکول جا رہے تو بچے بھی بن سور کے جا رہے. تو وہاں پر آپ کس کو, وہ پیون جو ٹھہرا ہوا ہے آپ کے گیٹ کے سامنے اس کو, یا پھر وہ جو کالج کے آپ کے جو یعنی کہ اکاؤنٹنٹس ہیں اور آپ کے جو ٹیچرز اور لیکچررز ہیں, آپ ان کو بتا رہے, کس کو بتا رہے, آپ کیوں کر رہے, اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ایون جو ابایا ہے, اور ابایا پہن کے بھی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے, یعنی کہ ابایا کے شیپ ایسے ہے, ابایا اتنے ٹائٹ ہے یا جو بھی ہے, تو یہ تمام چیزیں. اور پھر آلریڈی ہم لوگ اس کی کافی ڈیٹیلز جو ہے سورہ نور میں لیے تھے, پر وہ ڈفرینٹ اینگل سے وہاں پر بتایا گیا تھا, یہاں پر آیتیں جو ہے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. تو بہرحال دونوں کو بھی جو ہے ریفر کریے, وہ والی آیتیں بھی آپ ریفر کر سکتے ہیں پریویس کی, اور پھر ایک صحیح نقشہ ہم اپنے لیے جو ہے نکالیں اور اس کے مطابق جو ہے ہم عمل کرنے کی کوشش کریں, تاکہ پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم بھی جو ہے اسپیشل وومن بنے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک اونچا مقام ہم حاصل کر سکیں, ازواج مطہرات جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے ان کی طرح جو ہے ہم بھی زندگی گزار سکیں. تو چلیے اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ یہاں پر اینڈ کرتے ہیں آیت نمبر 33 میں انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد بھی جو ہے آپ ازواج مطہرات سے ہی ریلیٹڈ آیتیں ہیں کچھ اور بھی,
اور بہت ہی پیاری خوبصورت آیت ہے. انشاءاللہ ہم لوگ اس کو پڑھیں گے نیکسٹ کلاس میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی باتیں ہم لوگوں نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہم کو تقوی کی زندگی گزارنے والا بنا, ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کو اپنی زندگی میں رول ماڈل بناتے ہوئے, اسوہ حسنہ بناتے ہوئے ان کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. یا الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر زندگی کے جو حالات تھے اللہ تعالیٰ ایک تو ہم کو اس سے واقف کروا دے, ہر پہلو سے ہم کو واقف کروا دے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق تھے ویسے اخلاق ہمارے اندر پیدا کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درگزر کا معاملہ تھا ویسے ہمارے اندر بھی درگزر کا معاملہ پیدا فرما دے. یا الہ العالمین جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کر دیتے تھے اور لوگوں سے محبت سے پیش آتے تھے, آپ جس طریقے سے جو ہے اخلاق سے پیش آتے تھے, آپ جیسا قرآن کے اوپر عمل کرتے تھے, آپ کا جو اللہ تعالیٰ اپنے رب سے جو تعلق تھا اللہ تعالیٰ ویسا ہم وہ تمام چیزوں پر ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے دنیا کو ترک کر دنیا سے جو ہے پہلو پھیر کر اللہ تعالیٰ آخرت کی منزل کی طرف نظر رکھتے ہوئے جیسے زندگی گزارتے تھے ویسا ہم کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام محبتوں سے, دنیا کی کشش سے, دنیا کی زیب و زینت سے, دنیا کے اٹریکشن سے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہماری حفاظت فرما دے. اللہ تعالیٰ بے شک یہ دنیا جو ہے دھوکے کی جگہ ہے اور شیطان ہم کو مزید اور دھوکے میں ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ تمام دھوکوں سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما دے. دنیا کے اندر ہم بس یوں ایسا ہی رہے جیسا مسافر رہتا ہے, اتنی ہی ضروریات کی چیزیں جتنی ہمارے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ وہ چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے, اپنے آخرت کے لیے جمع کرنے والا بنا دے اور خوب صدقہ اور خیرات کر کے تیرے نزدیک درجے بلند کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا الہ العالمین ہم کو اچھا گوشہ اور پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما, صحیح طریقے کے تمام جو اس کے جو ریکوائرمنٹس ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا الہ العالمین بے شک یہ بہت مشکل کام ہے اور خاص طور پہ آج جیسا ماحول بنا ہوا ہے اس میں ہمارے لیے ہم چاہتے ہیں بہت کچھ کرنا پر ہمارے لیے بہت مشکل بنتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو اس میں ہمارے لیے آسانی فرما دے اور ہمارے لیے سہولتیں عطا فرما دے, ہمارے لیے ماحول فراہم کر دے, ہمارے لیے آسانیاں فراہم کر دے تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ وہ تقوی کے لیول تک پہنچ سکے, تیری تمام ممانعات سے بچتے ہوئے وہ تقوی کے لیول پر پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ تو ہماری اور ہمارے بچوں کی اللہ تعالیٰ تمام بری نظروں سے, گندی نظروں سے, گندی سوچوں سے, گندے لوگوں سے, بری نیتوں سے اللہ تعالیٰ تو ہمارے بچوں کی, ہمارے بچیوں کی, ہمارے لڑکوں کی اللہ تعالیٰ تمام کی تو حفاظت فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہم کو حیا کرنے والیاں بنا دے, شرم کرنے والیاں بنا دے اور اپنی آوازوں کو, اپنی نگاہوں کو اللہ تعالیٰ تیرے لیے جھکا دینے والا بنا دے اور تمام جو زیب اور زینت ہے تیرے خاطر, تیری رضا کے خاطر, تیرے چہرے کی, تیری خوشی کے خاطر اس کو سیکریفائس کرنے والا بنا دے تاکہ ہم دنیا کی بے عزتیوں سے بھی بچ سکیں اور آخرت کے جہنم کے عذاب سے, جہنم کے جلنے سے اور جہنم کے خطرناک سے جو عذابات ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ قرآن سے جو آج ہم جڑے ہیں بس تیری ہی توفیق اور ہدایت سے ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیشہ ہم کو جوڑے رکھ, اس کے اوپر جو ہے اس کو پڑھنے اور سمجھنے والا بنا دے, اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ تو توفیق عطا فرما دے اور یہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے غم کا مداوا اور ہماری بیماروں کی شفا اور ہمارے جو ہے راحتوں کا اور سکون کا ذریعہ اللہ تعالیٰ تو اس کو بنا دے. اللہ تعالیٰ جو بھی پریشان حال ہے, جو غم میں مبتلا ہے, جو بے چینیوں میں مبتلا ہے, بے سکونی کی کیفیت میں مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو سکون عطا فرما دے, ان کی بے چینیوں کو دور فرما دے, ان کو راحتیں عطا فرما دے, ان کو اللہ تعالیٰ تو اپنے رحمتوں کے سائے میں اللہ تعالیٰ تو لے لے اور اللہ تعالیٰ جو ہماری حاجات ہے, ضروریات ہے اللہ تعالیٰ تو تمام کے لیے تو کافی ہو جا اور اللہ تعالیٰ تو ہم کو صرف اپنا محتاج بنا, تمام دنیا کی محتاجیوں سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ یہ ہاتھ ہمیشہ تیرے سامنے اٹھنے والا بنا دے اور یہ ہاتھ ہمیشہ دوسروں کو دینے والا بنا. اللہ تعالیٰ یہ ہاتھ کبھی بھی کسی اور کے سامنے پھیلنے سے اللہ تعالیٰ تو بچا دے, کسی اور کے سامنے جو ہے مانگنے سے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بچا لے. یا الہ العالمین جتنے بھی بچیاں دعا کرنے کو کہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جائز مقاصد کو, حاضرین کو, غائبین کو, تمام کی جائز مقاصد کو اللہ تعالیٰ تو پورا کر دے, ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے, ہمارے پریشانیوں کو اور یہ بیماری جو وائرس جو پھیلی ہے اللہ تعالیٰ اس
کو تو کمپلیٹلی ہم دور کر دے اور اس سے ہماری حفاظت فرما دے. یا الہ العالمین جو ہم مانگے ہیں اسے بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گئے ہیں اسے بھی عطا فرما. اللہ تعالیٰ تو تمام وہ خیر کی چیزیں جو تو اپنے مقربین کے لیے بنائی ہیں ہم کو بھی وہ عطا کر, اور تمام شرور جو اللہ تعالیٰ جو دنیا اور آخرت جو دنیا اور مافیہا میں ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں تجھ سے پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ضروری اعلان ہے آپ لوگوں کے لیے, سن لیں, جو بھی ہیں سن لیں, اور جو نہیں ہیں تو وہ مس کر دیے. تو پھر ضروری اعلان یہ ہے کہ اکثر جو ہے آپ لوگوں کے اندر یہ بے چینی ہے کہ بھئی سورہ سجدہ کا کیا ہوا, ٹھیک ہے, سورہ سجدہ کی نوٹس نہیں آئی, سورہ سجدہ کا ایگزام نہیں ہوا, اور سورہ سجدہ سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں آ رہی ہے, تو بھئی اس سورہ سجدہ کا کرنا کیا ہے. تو پھر ہم لوگ یہ کریں گے, کیونکہ سورہ سجدہ بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے ہم لوگوں کے لیے, ہم لوگوں کو روز رات میں پڑھنے کا حکم ہے, اور پھر فجر کے ٹائم پر بھی پڑھنے کا حکم ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ آپ کے پاس ایک بہت ہی بہترین جو ہے کمپلیٹ سورہ سجدہ یعنی کہ سورہ سجدہ کمپلیٹ پیکیج جو ہے ہم آپ لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں انشاءاللہ. اور وہ اس طریقے سے رہے گا کہ جو چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو انٹرسٹڈ ہے, تو وہ جو ہے سورہ سجدہ کا یعنی کہ ہم لوگ ایک اس کا پارٹ رکھ رہے ہیں حفظ کا پارٹ, ٹھیک ہے, اور ایک اس کے اندر جو ہے ہم لوگ رکھیں گے لفظی ترجمے کا حصہ, اور پھر ایک اس کا جو ہے تفسیر رہے گی جو ہماری آلریڈی ہو چکی ہے. تو ابھی 2 چیزیں بچے ہوئے ہیں, حفظ اور لفظی ترجمہ. تو جو بھی جو ہے حفظ میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ اس کے لیے الگ سے گروپ انشاءاللہ بنے گا, تو اس میں جوائن کرنا پڑے گا. اور لفظی ترجمہ اور تفسیر کے لیے آپ کو نیا کوئی گروپ نہیں ہے, آپ کے ہی گروپ میں وہ تمام چیزیں فراہم کی جائے گی. تو صرف حفظ کے لیے الگ بنے گا گروپ. پر یہ یاد رکھیے کہ لمیٹڈ سیٹس ہے, میں صرف ایک گروپ بنانے کا ارادہ رکھ رہی ہوں, اس سے زیادہ گروپ میں انشاءاللہ نہیں بناؤں گی. تو لمیٹڈ سیٹس ہے. اور دوسرا, ٹھیک ہے, جو جینیونلی انٹرسٹڈ ہے صرف وہ آگے آئے اور وہ اپنے جو ہے نام دے. اور پھر اس کے لیے انشاءاللہ میں ابھی آپ کو نام نہیں دینا ہے, ابھی میرے کو کوئی میسج نہیں کرنے کا ہے, ابھی آپ کو اپنے نام نہیں آپ کو جو ہے مجھے فارورڈ کرنا ہے. میں جب انشاءاللہ آپ کو اس کی ڈیٹیلز میسج کے ذریعے سے دوں گی اور لنک دوں گی, تب آپ کو جو ہے وہ گروپ جوائن کرنے کا ہے. اور پرائرٹی پر فہم قرآن کے اسٹوڈنٹس رہیں گے, باہر کے لوگ ابھی انوائٹ نہیں کریں گے ہم. جب جو ہے فہم قرآن کے سب لوگ آ جائیں گے گروپ میں, اور اگر جگہ بچے گی تو پھر ہم دوسروں کو بھی انشاءاللہ موقع دیں گے. تو پھر اس کے لیے, کیونکہ یہ کافی ذمہ داری کا کام ہے, اس میں جو ہے کافی ایفرٹس لگیں گی, کافی زیادہ جو ہے میرے کو مین پاور لگے گا, تو پھر اسی لیے میں اس کو زیادہ بڑے پیمانے پر نہیں کر رہی ہوں. تو بہرحال انشاءاللہ ہم لوگ حفظ کا جو ہے یہ سیکشن رکھیں گے, اور بہت ہی یعنی کہ تیزی سے نہیں جائیں گے, آرام سے جائیں گے. آپ لوگوں کو وقت اچھے سے دیا جائے گا حفظ کرنے کے لیے, اور جو بھی ہماری طرف سے ہیلپ ہو سکتی ہے ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے. اس کے بعد ہم لوگ جو ہے کمپلیٹ پھر اس کا لفظی ترجمے کے ساتھ پھر اس کا جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ تفسیر کا پھر ٹیسٹ لیں گے. تو پھر آپ کا کمپلیٹ ایک ایگزام رہے گا, فائنل ایگزام رہے گا, جو پورا کمپلیٹ سورہ سجدہ پر مشتمل رہے گا, اور انشاءاللہ یہ سرٹیفکیٹ بیسڈ آپ لوگوں کا کورس رہے گا. تو کمپلیٹ کورس رہے گا. تو جو بھی انشاءاللہ انٹرسٹڈ ہے تو پھر وہ جب میں پوچھوں گی تب آپ لوگ اپنا انٹرسٹ بتا سکتے, ٹھیک ہے. ایک بات آپ لوگوں کو بتانی کی تھی کہ جب آپ لوگ اپنے جو آنسرز ہے فلیش کوئز کے آنسرز جب آپ لوگ دے دیتے ہیں, تو ساتھ ہی میں سلام کر لیں, ساتھ ہی میں آپ جزاک اللہ بول لیں, ساتھ ہی میں آپ اپنا نام لکھ لیں ایک میسج میں, ٹھیک ہے. اور یا پھر آپ اس کو فارمیٹ بنا کر رکھیں, روز وہ کمپلیٹ فارمیٹ آپ کا رہنا, بس آپ کو آنسرز اس میں ایڈ کرنے کے رہیں گے. کیونکہ آپ جب ایک بار آنسر بھیجتے ہیں تو میرے پاس جو ترتیب آتی ہے, اس کے بعد جب آپ لوگ پھر سے سلام کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں, تو وہ ترتیب اوپر نیچے ہو جاتی ہے. تو جو ترتیب میں جیسا نام لکھتی ہوں آپ لوگوں کے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو ونر لسٹ میں نام آتے ہیں, تو وہ ترتیب پوری ڈسٹرب ہو جاتی, اور آپ کا نام کہیں کی اوپر چلے جاتا, اور بعض وقت تو مس بھی ہو جاتا آپ لوگوں کا نام. تو پلیز آپ لوگ ایک بار آنسر بھیجنے کے بعد نا
unnecessary کے میسیج نہ کریں, unnecessary کے ڈاؤٹس نہ پوچھیں. کریکشن ہو جانے کے بعد پھر آپ لوگ ڈاؤٹس پوچھ سکتے ہیں, جو بھی کرنا ہے کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے کوشش کریں نہ کریں, تاکہ آپ لوگوں کا نام اوپر نیچے نہ ہو, پھر مس نہ ہو, پھر بعد میں مجھ سے شکایت نہ کریں کہ بھائی میں نے آپ کا نام جو ہے لسٹ میں نہیں ڈالا. ٹھیک ہے, تو چلیے اس کے ساتھ ہم لوگ جو ہے ختم کرتے ہیں اور آپ سے رخصت. انشاءاللہ منڈے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کلاس میں, پر انشاءاللہ ہم لوگ کنیکٹڈ رہیں گے گروپ کے ذریعے سے, اور ہم لوگ کنیکٹڈ رہیں گے آپ لوگوں کے کل سیٹرڈے ایگزام کے ذریعے سے. تو چلیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.